تہذیب کے ارتقاء کی کہانی بہت طویل ہے۔ انسان پہاڑوں اور جنگلوں سے نکل کر دریائی وادیوں تک ناقابل بیان فاصلہ طے کر کے اور وجود میں بہت سی تھکن اتار کر پہنچا تھا۔ سرزمین ساہیوال کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے باسیوں نے بھی ارتقاء کے اس سفر میں اپنا حصہ ڈالا، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا کر دیا۔ ہڑپا تہذیب یہاں کے قدیم آباد کاروں کے تہذیبی سفر کے وہ نقوش ہیں جو اس دھرتی کے ماتھے کا جھومر اور افتخار ہیں۔ آداب کتابیں بولتی ہیں کے سلسلے میں ایک اور کتاب کے ساتھ آپ کا میزبان رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی کتاب ہے تاریخ ساہیوال، جس کے جستجو نگار ہیں، جس کے تحقیق کار ہیں ایم.اے. اشرف۔ یہ محمد اسلم اشرف اس کے تحقیق کار ہیں۔ ایک ضخیم کتاب انہوں نے مرتب کی، ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں پہلے۔ وہ کہتے ہیں، میں تو حرف تہجی بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کی آنکھیں ہیں ریاضی کے سوالوں جیسی۔ انکساری کا یہ اظہاریہ کرنے والا جب تاریخ کی ریاضی کے سوالوں جیسی آنکھوں کی تلاش میں نکلا تو تاریخ ساہیوال مرتب کر گیا۔ جی، میں تاریخ ساہیوال کے تحقیق کار ایم.اے. اشرف کی بات کر رہا ہوں۔ وہ حرفن مولا تھے، افسانہ نگار تھے۔ 1979 میں ان کا افسانوی مجموعہ نئی دنیا شائع ہوا۔ سری ادب میں طب آزمائی کی اور بلینک چیک، شمبا اور مادم گریسی اور آپریشن پائرس جیسی مقبول عام جاسوسی ناول تخلیق کیے، ساتھ ہی ڈرامہ نگاری اور کالم نویسی بھی کی۔ دوران ملازمت ایک اور پیشہ بھی اختیار کیا، وہ تھا کتابت کا، اور پارٹ ٹائم اسے اپنا وسیلہ روزگار بنایا۔ تاریخ ساہیوال کے ابتدائیہ میں ایم.اے. اشرف کے بارے میں معروف دانشور راؤ شفیق احمد نے لکھا ہے کہ وہ ساہیوال کا باسی نہ تھا، یہاں آیا، ٹھہرا اور ساہیوال کو اس کی مکمل پہچان عطا کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اس عظیم الشان تخلیقی کام میں، جیسا کہ انہوں نے لکھا راؤ شفیق صاحب نے، ہمارا بھی تھوڑا سا حصہ ہے۔ یہ میں اپنے بارے میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سا بھی تھوڑا سا حصہ ہے کہ ایم.اے. اشرف کے گھر پر چند دوستوں میں، جن میں راؤ شفیق احمد، نعیم نقوی، امین رضا، رؤوف اتی، اعزت عزیز، وارث انصاری، پروفیسر ارشد میر، پروفیسر اخلاق احمد اور رضا صدیقی رقم العروف جو ہے وہ شامل تھے۔ اکثر اس تحقیقی کام کے سلسلے میں اس کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ میرا اپنا اعتراف ہے کہ مجھ سمیت تمام دوست کچھ نہ کر سکے، لیکن تحقیق کا یہ آئیڈیا ایم.اے. اشرف کے دل کو چھو گیا، اور 10-12 سال کی تحقیق و جستجو اور عرق ریزی سے تاریخ کے ریک پر ایک ضخیم اور مستند حوالہ چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ ضخیم اور مستند حوالہ، ساہیوال کی تاریخ۔ تحقیق کا تقاضا تو یہی ہے کہ بلا تبصرہ حقائق بیان کر دیے جائیں اور نتیجہ اخذ کرنے کا کام کاری پر چھوڑ دیا جائے۔ ایم.اے. اشرف ساہیوال کا باسی تو نہ تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ خطہ پاکستان کا باسی تو تھا، اس لیے اس نے خطہ پاکستان کی تاریخ لکھی ہے۔ بلکہ یہ خطہ پاکستان کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو دنیا کی تہذیبوں کی کہانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلے انسان کی جائے تولید کی داستان بھی ہے۔ ایم.اے. اشرف لکھتے ہیں، روسی عالم سالتیف نے جب یہ کہا کہ سرزمین ہند اور پنجاب ہی انسان کی جنم پونجی ہے، تو کسے خبر تھی کہ یہ آنے والے کل کا سب سے بڑا سچ ہوگا۔ قبل ازیں ماہرین نسلیات کا خیال تھا کہ سب سے پہلے انسان نے افریقہ کی سرزمین پر آنکھ کھولی۔ اس تحقیق میں 26 سال پہلے کے وقت کا تعین کیا گیا تھا، پھر چین، جاوا اور وسطی ایشیا کا نام بھی لیا گیا۔ یہ سب اس دور کی باتیں ہیں جب پنجاب کے پہاڑوں میں ماہرین ارضیات کی کوششوں کے کوئی نتائج برآمد نہیں ہوئے تھے۔ علم ارضیات نے پنجاب کو پہلے انسان کا مقام تولید قرار دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں پہلا آدمی ان شمال مغربی پہاڑی دامنوں میں آباد تھا جنہیں سون اور دریائے ہیرو سیراب کرتے تھے۔ ماہرین نسلیات نے باشعور آدمی یعنی
نیندرتھال کی عمر 1.25 لاکھ سال اور باشعور انسان جدید انسان کی عمر 35,000 سال بیان کی گئی ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب حضرت آدم کا ظہور ہوا۔ ایم اے اشرف نے تہذیبوں کے ارتقاء و زوال کی کہانی بیان کرتے کرتے تاریخ ساہیوال بھی بیان کر دی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو 9,000 سال پرانا تہذیبی تسلسل رکھتا ہے۔ انسان کی معلوم تاریخ کا زمانہ صرف 7,000 سال بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے لاکھوں برسوں پر محیط جد و جہد ایک طویل نامعلوم کہانی ہے۔ پاکستان کی دھرتی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں 9,000 سال قبل کی تہذیب کا انکشاف ہو چکا ہے، جو ہڑپا تہذیب کے پس منظر اور تسلسل کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ ہڑپا تہذیب ضلع ساہیوال اپنی ہم عصر تہذیبوں وادی جدلہ و فرات، عراق میں موجود جو وادی دجلہ و فرات ہے، وادی نیل مصر کے ہم پلہ قرار دی جا چکی ہے۔ لیکن جب تحقیق و جستجو کا دائرہ وسیع ہوا اور آثار و باقیات سامنے آئیں تو ہڑپا تہذیب کئی اعتبار سے اپنی ہم عصر تہذیبوں پر فوقیت کی حامل قرار دی گئی۔ ایم اے اشرف کی تحقیق و جستجو انہیں کریا کوچا کوچا لیے پھری۔ ان کی اس تحقیق و جستجو نے بشریات کے طالب علموں کے لیے ایک جامع ریفرنس بک کی کمی کو دور کر دیا ہے۔ یہ ریسرچ ہماری دھرتی کے حوالے سے ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے مزاحمتی ہیروز کی سرگرمیوں اور عملی جد و جہد کا تذکرہ اس انداز سے اس کتاب میں کیا گیا ہے کہ ساہیوال کی شان میں اضافہ ہوا ہے۔ ساہیوال میں آباد اقوام کا تذکرہ بھی ہے، رسوم و رواج بھی ہے۔ کتاب کی اشاعت کار پنجاب لوگ سرخاج کا کہنا ہے کہ اس ریفرنس بک کی اشاعت کا اول و آخر مقصد ریسرچ سکالرز کی تاریخ کے ریک پر ایک مستند حوالہ فراہم کرنا ہے۔ تاریخ ساہیوال قدیم اور جدید خطوط کی روشنی میں وہ کتاب ہے جس نے نہ صرف ساہیوال کی تاریخی حیثیت کو اجاگر کیا بلکہ اس خطے کی تاریخ کو مستند حوالوں سے یکجا کر دیا ہے۔ تاریخ، تہذیب و تمدن اور لسانیات و نسلیات کے طلباء کے لیے ایک مستند کتاب ہے۔ بڑے سائز کے 496 صفحات پر مشتمل یہ کتاب راؤ شفیق کے ایم اے اشرف کے نقوش انفاس کے ساتھ پنجاب لوگ سہاج لاہور نے شائع کی ہے۔ کتاب کے حصول کے لیے طاہر مہدی جو پنجاب لوگ سجاگ کے کرتا دھرتا ہیں، ان کا نمبر نوٹ کر لیجئے۔ ان سے آپ ٹیلی فونک رابطہ کر کے اس کتاب کا حصول ممکن بنا سکتے ہیں۔ تاریخ کے طالب علموں کے لیے، لسانیات و نسلیات کے طالب علموں کے لیے، تاریخ و تہذیب و تمدن کے طالب علموں کے لیے یہ ایک بہت مفید اور کارآمد کتاب ہے۔ اس کتاب کے اوپر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں بھی مقالات لکھے جا رہے ہیں اور دوسرے جگہ پر بھی یہ جو تہذیب و تمدن ہے، خاص طور پر ہڑپا منجو-داڑو کی جو تہذیب و تمدن ہے، اس کے حوالے سے اس پورے خطے کی جو تاریخ ہے وہ اس میں چونکہ بند کر دی گئی ہے، تو وہ تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک اچھا مواد مہیا کرتا ہے۔ یہ تو آپ کتاب کے حصول کے لیے طاہر مہدی سے 0300 946 4421 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ کتاب پڑھیے، کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے کہ اس سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہے۔ یہ کتاب آج سے 5 سال پہلے چھپی۔ اب آپ اس کتاب کے حصول کے لیے طاہر مہدی صاحب سے پہلے فون پر رابطہ کر لیجیے اور پھر اس کے حصول کو ممکن بنائیے۔ اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے۔ ایک نئی کتاب اور ایک نئے ادبی دوست کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔